نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ آیت نمبر 35 تک کے مضامین کل بیان ہو چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 36 سے اس سورہ کی آخری آیت 73 تک کے مضامین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آغاز میں یہ بات آئی تھی کہ ایک رسم تھی تبنی، کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے تو اسے سمجھتے تھے گویا ہمارا حقیقی بیٹا ہے، اور اس کی بیوی وہ حقیقی بہو کی طرح تصور کی جاتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے معاشرتی مسائل وہ کئی پیدا ہوتے تھے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا کہ جس کا بیٹا ہے اسی کے نام سے پکارا جائے، اور جو اس سے پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب اس پر پابندی۔ اب اس کے خلاف، اس رسم کے خلاف ایک عملی جہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی ذات بہن تھی زینب، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی۔ آپ نے یہ چاہا کہ ان کا نکاح، زینب کا نکاح زید سے ہو جائے۔ اب زینب بڑے اونچے خاندان کی، اور زید خاندان ان کا بھی اچھا تھا، لیکن داغ غلامی ان پر لگ چکا تھا کہ باہر سے پکڑ کر ان کو لائے تھے اور مکہ میں لا کر بیچا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ چاہتے تھے کہ اس سے یہ جو طبقاتی تقسیم ہے معاشرے میں، اس کو ختم کیا جائے، کہ فلاں خاندان کی بیٹی کا نکاح بس اسی خاندان میں ہو سکتا ہے، دوسرے کسی خاندان میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ قریشی تھیں اور ہاشمی تھیں، اور زید ایک چھوٹے خاندان کے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ زینب کا نکاح زید سے کر دیا جائے، ایک یہ مقصد تھا، اور اللہ اس کے ذریعے آپ سے کچھ اور کام لینا چاہتا تھا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی زینب کے گھر والوں کو، اپنی پھوپھی کو، تو ان کے خاندان والوں نے پسند نہیں کیا، اور اس کے پس پردہ وہی چیز تھی کہ ہمارا خاندان بہت اونچا ہے۔ لیکن اللہ نے اس پر یہ فرمایا کسی مومن، کسی مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کر دیں کسی کام کا، تو اب انہیں اپنے بارے میں کوئی اختیار ہو، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور جو نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ چنانچہ تسلیم کیا گیا اور نکاح ہو گیا۔ اب دلوں کا جوڑنا تو وہ اللہ کے بس میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ آپ زمین بھر کی دولت خرچ کر لیں، دلوں کو آپ نہیں جوڑ سکتے۔ یہ اللہ ہے کہ جو دلوں میں جوڑ پیدا کرتا ہے۔ نکاح تو ہو گیا، لیکن نبھا نہیں ہوا، طبیعت ہم آہنگ نہیں ہوئی۔ آئے روز نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، کبھی زینب شکایت کرتی، کبھی زید آ جاتے، تو یہ قصہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب اللہ نے اس نکاح کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دیا کہ نکاح ختم ہو جائے گا، اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اب آپ ان سے نکاح کریں گے۔ یہ وحی آئی کہ اب آپ ان سے نکاح کریں گے، اور اس نکاح کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو وہ جو اونچے اور نیچے خاندان کی تفریق تھی وہ تو آپ نے ختم فرما دی، دوسرا یہ بڑا مقصد تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جو حقیقی بہو اور بیٹی کی طرح سمجھا جاتا ہے، یہ رسم ختم کر دی جائے۔
اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کرے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بڑے ہی خوفناک تھے۔ عرب کے معاشرے میں منافقین بھی وہاں بہت تھے اور لوگ بھی بہت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں ڈرتے تھے اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ واللہ احق ان تخشاہ، جب اللہ کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اللہ کا زیادہ حق ہے کہ آپ ان سے ڈریں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ نکاح ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا زوجناکہا، ہم نے تجھے اس کا زوج بنا دیا۔ حضرت زینب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح وہ اس زمین پر نہیں ہوا، یہ واحد نکاح ہے جو کہ آسمان پر اللہ نے کیا، اور قرآن میں یہ نازل فرما دیا کہ ہم نے آپ کو زینب کا زوج بنا دیا۔ چنانچہ اللہ کا یہ فرمان سنایا گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئیں، اور اس پر جو ہنگامہ ہوا وہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، جس کے منہ میں جو آیا اس نے بکا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ڈٹے رہے، اور قیامت تک کے لیے اس رسم کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے، اور اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں یہی حکمت تھی کہ اہل ایمان پر منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جسے ہو کر رہنا تھا، اور اس بارے میں یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے اور کسی رسم کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کروایا کرتا ہے، اور اللہ اس بارے میں کافی مددگار ہے۔ اس کے بعد اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی اس پر ہنگامہ تو تب ہو جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا ہو۔ آپ کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے، بچپن ہی میں ان میں سے کوئی بھی رجولیت کی عمر کو کوئی بھی ایڈلٹ نہیں ہوا، تو لہٰذا کوئی بھی آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں تو اس کی بیوی آپ کی بہو کیسے ہو گئی؟ اب جب یہ فرمایا کہ آپ کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں کسی کے خیال آئے کہ روحانی باپ تو ہیں، جب یہ نفی کر دی تو شاید کہ آپ روحانی باپ بھی نہ رہے، بالکل نفی کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، یعنی روحانی رشتہ بحیثیت باپ ہونے کے وہ باقی، جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں یہ گزر چکا کہ ازواجہ امہاتہم، کہ آپ کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں تعظیم اور تکریم میں۔ تو جب ازواج امہات المؤمنین ہیں، مائیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں، تو لیکن حقیقی باپ نہیں، روحانی باپ ہیں ایک رسول کی حیثیت میں۔ اور صرف آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صرف رسول ہی نہیں ہیں، رسول تو آپ سے پہلے بھی آ گئے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جو آپ کی خاص شان ہے کہ تمام نبیوں کے آخر پر آنے والے اور سلسلہ نبوت پر مہر بن کر آئے۔ آپ کی ختم نبوت، آپ خاتم النبیین رتبے کے طور پر بھی ہیں اور زمانے کے طور پر بھی ہیں۔ زمانے کے طور پر تو بالکل واضح ہے کہ سب انبیاء کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا دور نبوت و رسالت اب قیامت تک چلے گا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ تو زمانی اعتبار سے، رتبی اعتبار سے بھی آپ خاتم النبیین ہیں، رتبہ اور مرتبے کے اعتبار سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہ موجود ہے کہ ابھی جب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا تو اللہ نے مجھے اس وقت خاتم النبیین بنا دیا تھا۔ تو آپ
کا ظہور نہیں ہوا، لیکن جو منصب ہے ختم نبوت کا وہ آپ کو حاصل ہو چکا تھا عالم ارواحی میں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو چاند ستارے چھپ جاتے ہیں، لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند ستارے چمکتے ہیں۔ سورج اگرچہ غروب ہے، نظر نہیں آ رہا، لیکن چاند میں، ستاروں میں روشنی اسی سورج ہی سے حاصل ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تک تشریف نہیں لائے آپ آفتاب رسالت ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آپ سے پہلے گزر گئے ان کو جو جو نور نبوت و رسالت حاصل ہوا وہ آفتاب رسالت ہی کی ایک شعاع تھی، آپ ہی سے وہ سب فیض حاصل ہو رہا تھا، یہاں تک کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور پھر اب آپ زمانی اعتبار سے بھی خاتم النبیین قرار پائے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی خاتم النبیین قرار پائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم شرف ہے، اور ختم نبوت یہ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی شان کا، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ہمارے قریبی زمانے میں ایک صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ میں پہلے کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، جن مسیح کے آنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے میں وہ مسیح آ چکا، یہ انہوں نے دعویٰ کیا، اور پھر اس سے بھی کچھ اپنا مقام بلند کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اور لمبی ایک تفصیل ہے اس میں۔ ایک قطعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو ان کے سامنے پڑھا گیا اور انہوں نے اسے فریم کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگایا۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، کسی شاعر نے ان کی شان میں یہ بات کہی کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ خیال فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صورت میں پھر آ گئے ہیں، اور اس مرتبہ جو آئے ہیں تو جو ان کی شان پہلے تھی اس سے بھی بڑھ کر یہ آئے ہیں۔ محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں۔ یہ اشعار ان کے سامنے کہے گئے اور انہوں نے اس کی تحسین کی، تو اس درجے میں یہ لوگ پہنچے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بروزی ہوں، میں ذلی ہوں، میں ان کا عکس ہوں، کسی رنگ کا کوئی نبی اب قیامت تک نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر آپ نے دی، لیکن وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پرانے نبی ہیں جن کو نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی، اور اب اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور کسی خاص مقصد کے لیے اللہ قیامت سے پہلے ان کو زمین پر نازل فرمائے گا۔ تو کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ ایک نیا مذہب، نئی امت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ کی عظیم شان خاتم النبیین بیان فرما دی، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ فرمایا کہ یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرو کہ ذکر کرتے رہو، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، اور وہی تو ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تمہیں تاریکیوں سے نور میں لے آئے۔ تاریکیاں یہ سماجی تاریکیاں، یہ رسم و رواج کی تاریکیاں،
اللہ اس سے نکال کر نور شریعت میں لانا چاہتا ہے، نور سنت عطا کرنا چاہتا ہے کہ بدعات چھوڑیں، رسم و رواج چھوڑیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ عطا فرمایا ہے، آپ کی سنت ہے، تو اس راہ کے اوپر چلیں۔ کیوں نہ ہو، اللہ مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو کہا جائے گا کہ سلام، تم پر سلامتی ہو، اب وہ تکلیف کا وقت گزر گیا اور اجر کریم اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، بتانے والا بنا کر بھیجا، اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھائی کا انجام اچھا ہوگا، بھلائی کا انجام بھلا ہوگا، اور برائی کا انجام برا ہوگا۔ اور ہم نے آپ کو اپنے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنا کر بھیجا، اور آپ کو ہم نے سراج منیر، ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ بڑا عجیب لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید ہی میں۔ سراج کا لفظ سورج کے لیے استعمال ہوا ہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، سورہ نبا میں یہ مذکور ہے۔ تو سراج، سورج کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، روشن سورج۔ اور ظاہر ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر چاند اور ستارے نظر نہیں آتے ہیں، ان کا دور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب آفتاب رسالت وہ طلوع ہو چکا، اس لیے باقی، اور یہ آفتاب ایسا ہے کہ جس کا کبھی غروب نہیں ہے، یہ جب سے طلوع ہوا ہمیشہ آسمان رسالت پر جگمگاتا رہے گا، اس کی روشنی نہ ماند ہوگی نہ کم ہوگی، نہ ہی اس سورج کو کبھی گرہن لگ سکتا ہے۔ اس میں بھی اشارہ کر دیا سراج منیر کے لفظ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ یہ خوشخبری ہم لوگوں کے لیے کہ اس امت کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اب پھر تاکید فرمائی جو ابتدائی صورت میں تھی کہ دیکھیے جیسا کہ آپ کر رہے ہیں، کبھی ان کافروں اور منافقین کا کہا مت مانیے، اور ان کی اذیت کی باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کریں، وہ کافی کارساز ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماجی رسم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ جتنی تانا دینے والی زبانیں تھیں، ہمیشہ کے لیے اللہ نے خاموش فرما دی۔ اب کچھ احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ ایمان والو، نکاح ہو گیا، لیکن رخصتی اور خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت نہیں ہوئی کہ طلاق ہو گئی، تو ایسی صورت میں عدت، خاتون پر عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اگلے ہی دن اگر اس کے نکاح کا کوئی بندوبست ہو جاتا ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص حکم بیان فرمایا جا رہا ہے۔ نکاح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 استثناء ہیں۔ نکاح کے حکم میں امت سے آپ کے لیے 3 استثناء، یہ 3 امتیازی احکام ہیں۔ سب سے پہلا حکم کہ آپ پر تعداد کی پابندی نہیں۔ امت کے لیے پابندی ہے کہ ایک ہی وقت میں اگر کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 4 خواتین سے نکاح کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی پابندی نہیں رکھی گئی۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین۔ اب اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور اس وقت اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس اللہ نے 4 کی امتوں کو اجازت دی ہے، اسی اللہ نے اپنی مصلحت اور اپنی حکمت کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کی اجازت دی۔ تو جب اللہ اجازت دے رہا ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پر اعتراض کرے۔ دوسرا حکم مہر کی پابندی کہ آپ پر لازم نہیں ہے۔ اور تیسرا حکم کہ جب ایک سے زیادہ نکاح ہیں تو لازم ہے شوہر پر لازم ہے کہ
کہ سب کو برابر ٹائم دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی مستثنیٰ ہیں، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ آپ اگر اس میں وقت ہر ایک کو دینا چاہیں تو آپ کے لیے دقت پیدا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مہر بھی ادا کیا اور سب کو برابر وقت عطا فرما کر عدل کا اعلیٰ معیار قائم فرمایا۔ بالکل آپ کے جو آخری ایام تھے اس دنیا میں، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی۔ آپ ایک ام المومنین کے ہاں تھے، لیکن اب طبیعت پر ذرا گرانی تھی تو آپ نے اجازت لی، ان محترمہ سے اجازت لی، کہا کہ میں عائشہ کے کمرے میں جانا چاہتا ہوں، تو سب نے مل کر اجازت دی کہ آپ وہاں پر تشریف رکھیں اور آرام فرمائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ نے آپ کو مستثنیٰ فرمایا، لیکن آپ نے سب کے حقوق برابر ادا فرمائے۔ اب ارشاد ہے، اس میں اہل ایمان سے بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے ملاقات کا ایک ادب ہے۔ عرب میں ایک بے تکلفی تھی، جیسا یہ دیہات کا ماحول اب بھی ہے کہ شادی کے لیے بلایا جاتا ہے جی، تو آپ جانتے ہیں کہ دیہات میں کیا حال ہوتا ہے، 3 دن پہلے سے مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی ہے تیسرے دن، لیکن 2 دن پہلے، اور شادی ہو چکی ہوتی ہے اور 3 دن بعد تک مہمان رہتے ہیں۔ یہ ایک بے تکلفی کا ماحول، اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں کچھ آ جاتے تھے حضرات، اور یہ ہے کہ آپ نے بلایا ہے تو کھانے کا ایک وقت ہے، لیکن وقت سے پہلے آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور کھانا ہو گیا تو پھر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ناگواری ہوتی تھی، لیکن آپ اپنی طبیعت، نرم طبیعت اور تحمل کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے، حیا فرماتے تھے۔ اس پر اللہ نے پابندی لگا دی کہ اجازت کے بغیر ایک تو گھر میں داخل نہ ہوں، جب جانا ہو، یہ پابندی اس سے پہلے سورہ نور میں بھی گزر چکی، جب کہیں جانا ہے کسی دوسرے کے گھر تو اجازت لے کر جائیں۔ دوسری چیز، جس وقت بلایا ہے اس وقت جائیں، وقت سے پہلے نہ جائیں۔ اور تیسری پابندی یہ لگا دی کہ کھانا کھا چکو تو اپنے گھر کا رستہ لو۔ ہاں، اگر بعض صورتوں میں ہم جاتے ہیں اور صاحب خانہ خود اصرار کرتے ہیں کہ بیٹھیں، ذرا بات چیت ہوتی ہے، کبھی ابھی کو آئس کریم آنے والی ہے یا ابھی ہم کشمیری چائے پئیں گے، تو ٹھیک ہے، جس کو بٹھانا چاہیں وہ بیٹھ جائیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بس کھانا کھائیں اور اپنے گھر جائیں، تاکہ کسی کے لیے اس میں گرانی نہ ہو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہے، لیکن وہ حیا کرتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں کرتا، اس لیے کھول کر یہ بات کہہ دی۔ دوسرا آیت حجاب ہے، حجاب کا حکم آیا کہ جب آپ ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھیں، کوئی چیز مانگیں، فاسألوہن من وراء حجاب، تو پس پردہ آپ ان سے چیز مانگیں، تو حجاب لازم قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اور کوئی آیا ہے تو سامنے آ کر بھی کوئی چیز مانگی ہے یا کوئی بات پوچھی ہے تو سامنے آ کر بتا دیتے تھے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ نے اس پہ پابندی لگا دی کہ کوئی بھی آئے، اگر کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی چیز لینی ہے تو وہ پس پردہ کھڑا ہو اور وہ سوال کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب بھی ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ گفتگو ہو تو پس حجاب ہو۔ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ کون لوگ تھے؟ ایک طرف صحابہ ہیں اور دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں، ایک پاکیزہ معاشرہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود موجود ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے حجاب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ہم کس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں فحاشی وہ بہت زیادہ ہے، عریانی ہے، تو دلوں کو پاکیزہ رکھنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ
کہ حجاب کا خیال رکھا جائے۔ یہ جو طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ بلا وجہ نہیں بڑھ رہی، اسلام کے ان احکام کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان فرمایا گیا کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، یعنی آپ کی حیات میں ہو یا آپ کی وفات کے بعد اب کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کہیں یا کوئی ایسا کام کریں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ اور اسی اذیت میں یہ چیز شامل ہے کہ بڑی اذیت کہ آپ کے بعد کوئی آپ کی ازواج سے نکاح کرے، کوئی آپ کی ازواج سے نکاح کرے، یہ چیز آپ کے لیے باعث اذیت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی آپ یعنی ازواج میں سے کسی نے نکاح نہیں کیا، اللہ نے اس پہ پابندی لگا دی، چونکہ اس سے آپ کو اذیت پہنچے گی۔ اور بھی اس کے اندر کئی مصلحتیں ہیں، فرمایا کہ اللہ کے یہاں یہ ایک بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے کہ وفات ہو جائے تو بیوہ سے پیریڈ جب گزر جاتا ہے، عدت گزر جاتی ہے تو نکاح کرنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ آپ کی ازواج سے قیامت تک کوئی نکاح نہیں کر سکتا، جب تک وہ زندہ ہیں کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہماری نگاہوں سے تو رخصت ہو گئے، اس دنیا کے لحاظ سے آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ اس وقت جس جہان میں ہیں، اس وقت عالم برزخ میں جس جہان میں آپ موجود ہیں، وہاں اللہ نے آپ کو ایک خاص شان کی زندگی عطا فرما رکھی ہے، ایک خاص شان کی زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے جب امتی مجھے سلام کہتا ہے تو میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور جیسے آپ کی زندگی میں یہ ادب ہے کہ آپ کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی، اب بھی روضہ اقدس کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو آواز بلند نہیں کی جا سکتی، اور جیسے زندگی میں کوئی شخص آواز بلند کرے تو سب اعمال برباد، اسی طرح آج بھی وہاں مسجد نبوی میں کوئی شخص بدتمیزی کرتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، آواز بلند کرتا ہے، وہاں نعرے لگاتا ہے، اعمال سب کے سب برباد۔ آپ کا ادب یہ قیامت تک باقی ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرماتے، دیکھا دور کچھ آدمی اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، اب کوئی دوسرا آدمی پاس نہیں ہوگا، آپ نے ایک کنکر وہ ان کی طرف پھینکا، وہ متوجہ ہوئے، بلایا، پوچھا کہاں کے ہو؟ انہوں نے کسی دیہات کا بتایا کہ وہاں سے ہم آئے ہیں، اور میں اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں درے لگاتا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم یہاں مسجد نبوی میں حاضر ہو اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں آواز بلند کرنا درست نہیں ہے، آواز بلند کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دہلیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پیش آئی، کیل ٹھونکنا تھا، فرمایا کہ یہاں سے اکھیڑ کے لے جاؤ اور باہر جا کے ٹھیک کر کے کیل ٹھونک کے تو پھر لا کر یہاں پر اسے فٹ کر دو، اس لیے کہ جب یہاں پر کیل ٹھونکی جائے گی تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پڑے گا۔ یہ حضرت عائشہ نے یہ بات کہی۔ اب بھی آپ کا ادب یہ باقی ہے۔ ایک تازہ بات بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ مسجد نبوی کے جو ائمہ ہیں اس وقت جو امامت کر رہے ہیں، ان کا ادب، ایک صاحب پاکستان آئے تھے تو ان کا انٹرویو میں نے سنا، تو انہوں نے یہ بتایا، ایک امام کا نام لیا کہ جہاں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور جہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے لائے جاتے ہیں اور پہلے جنازے رکھے جاتے ہیں، تو وہاں ائمہ کے لیے ایک روم ہے اور ایک جنازوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، تو نماز پڑھانے سے پہلے وہ آتے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں اور انہوں نے کسی سے پانی مانگا تو بالکل آہستہ آواز میں، بالکل آہستہ آواز، میں نے پوچھا کہ شیخ یہ کیا وجہ ہے؟
تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے؟ یہ ادب جو سمجھتے ہیں، جو آپ کے مقام سے آگاہ ہیں، وہ اب بھی یہ ادب کرتے ہیں، بلند آواز سے بات نہیں کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آداب جیسے آپ کی حیات ظاہری میں تھے، آپ کی حیات برزخی میں بھی اسی طرح پر موجود ہیں۔ اب یہ فرمایا کہ کن سے حجاب ضروری نہیں ہے؟ جو محارم ہیں ان سے حجاب ضروری نہیں۔ محارم وہ ہیں جن سے زندگی بھر کے لیے نکاح حرام ہو، جن سے زندگی بھر کے لیے نکاح حرام ہے، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، جن سے زندگی بھر کے لیے نکاح حرام، وہ محارم ہیں، ان سے حجاب ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیہ صلاۃ آ رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، رحمت بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو ان پر صلاۃ بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے اللہ کی طرف جب صلاۃ کے لفظ کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے۔ فرشتوں کی جانب جب نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے صلاۃ کا کہ وہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ فرشتے آسمان پر اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اہل زمین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان صلاۃ پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ ہماری صلاۃ کیا ہے کہ آپ کے لیے دعائے رحمت کرنا، اے اللہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، یہ ہے صلاۃ کا معنی۔ اس مقام پر یہ صلاۃ کی آیت بڑا ایک خاص معنی رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدیوں پرانی، ہزاروں سال پرانی رسموں کے خلاف جو جہاد کیا تو اس پر، اور کامیاب جہاد کیا، اللہ نے جو کہا آپ نے کوئی پھر ڈرے نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق میدان میں ڈٹ گئے، اس پر اللہ یہ صلاۃ، یہاں پر اللہ آپ کی تحسین و آفری کر رہا ہے۔ اے میرے حبیب، واہ کمال کر دیا، جو میں نے حکم دیا آپ نے ہمت کے ساتھ اس کو پورا کیا، ہم بھی آپ پر رحمت بھیج رہے ہیں، ہمارے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اہل ایمان جو ان پر ایمان رکھتے ہو تم بھی آپ کی بارگاہ میں خوب صلاۃ پڑھو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس پر حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ بہت مجھے پیارا لگتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے رحمت مانگنی، اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا ہم آپ پہ صلاۃ کیسے بھیجیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ حالانکہ آیت میں صرف آپ کا ذکر ہے، لیکن جب پوچھا گیا کہ ہم اس حکم پر کیسے عمل کریں تو آپ نے آل محمد کا بھی اس میں ذکر فرمایا، کیونکہ اس سماجی رسموں کے خلاف جہاد میں نہ صرف آپ تھے، آپ کے ساتھ اہل بیت اور آل محمد بھی اس جہاد میں شریک تھے، تو اس لیے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے لازم ہے کہ میری آل پر بھی درود بھیجے، اور اگر مجھ پر درود بھیجا لیکن میری آل کے لیے درود نہیں بھیجا تو اس کا درود، اس کی یہ صلاۃ وہ ناقص ہے۔ تو اس لیے جب بھی درود پڑھنا ہو تو اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کا ذکر کرنا اس کے اندر ضروری ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر، اہل بیت پر، یہ بڑی قبولیت رکھتی ہے، اہل بیت پر بھی یہ بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ اچھا، اب ذہن میں کبھی ایک خیال آتا ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ فرمایا
کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ 10 رحمتیں خود اس پہ نازل فرماتا ہے. تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو اس طرح آپ پر تو ایک مرتبہ نازل ہوئی رحمت، تو 10 رحمتیں نازل ہوئیں مانگنے والے پر، تو کیا وہ رحمتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں وہ آپ سے بڑھ گئیں؟ یہ ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے. تو اس پر یہ جملہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، ان کے شایان شان رحمت اترتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی شان سب سے اونچی ہے. ان پر ایک رحمت بھی جو اللہ بھیج رہا ہے وہ ہماری کروڑوں رحمتوں سے کہیں زیادہ ہے. تو ان پر ان کے لائق رحمت اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر. اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے، میدان کھلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی سارے وظیفے چھوڑ کر صرف صلاۃ و سلام ہی کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کی ساری دعاؤں کو یوں ہی پورا، اس کی مرادوں کو یوں ہی پورا فرما دے گا. اس کے بعد کی آیت وہ بڑی تنبیہ ہے اس آیت میں. اس کے برعکس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، پہلی آیت تو ان کے لیے ہے جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، اور جو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج سے نکاح باعث اذیت ہے. ابھی آیہ کریمہ ہم سن چکے ہیں، اس لیے نکاح حرام کر دیا گیا. تو آپ کی اولاد کے ساتھ، اس پہ غور کیجیے، آپ کی اولاد کے ساتھ کربلا میں، پھر فخ میں اور دوسرے مقامات میں جو کچھ کیا گیا، اور مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، یقیناً آپ کو اس سے اذیت پہنچی، یقیناً آپ کو اس سے اذیت پہنچی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ بس آپ اس دنیا سے چلے گئے، اب سب تعلقات ختم ہو گئے، وہ ان کی آنکھوں میں حیا ختم ہو گئی. اور جنہیں یہ احساس ہے، جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس جہان کی اطلاعات دی جاتی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں اور اس پر دکھ بھی فرماتے ہیں جب کوئی بری خبر پہنچتی ہے، تو یقیناً جو کچھ آپ کی اولاد کے ساتھ کیا گیا، آل محمد کے ساتھ، یعنی حکم دیا گیا کہ ان پر درود پڑھو، اور پھر کچھ لوگوں نے، بدبختوں نے جیسا ظلم ان کے ساتھ کیا اور آپ کے مبارک اور پاک شہر کی بے حرمتی کی سن 63 میں، اور پھر آغاز ہی تھا 64 کا کہ جب مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی اور آگ لگی اور کعبہ شریف جل گیا. تو یقیناً ان تمام واقعات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، اور جو آپ کو اذیت پہنچائے اور آپ کو دکھ دے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. یہ اللہ نے اعلان فرما دیا، ان پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. اور اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اگر سمجھ نہیں آتا تو تاریخ پڑھ لیجیے، اپنے دور کا حال دیکھ لیجیے. جن جن لوگوں نے آل محمد کو ستایا، آج ان کا نام گالی بن گیا، آج ان کا نام گالی بن گیا ہے. کوئی بھی ان کی سیرت پر چلنے کے لیے یا ان کو اچھا سمجھنے کے لیے تیار. یہ دنیا میں رسوائی ہو گئی، اور آخرت کی رسوائی کیا کچھ ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ جو مومنین اور مومنات کو اذیت پہنچاتے ہیں ناحق، تو وہ ایک بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ جب باہر نکلو تو اس میں بھی پردہ ہونا چاہیے خواتین کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن اور مومنین کی عورتوں سے یہ فرما دیجئے. اس میں
ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے زیادہ تھیں۔ کچھ لوگ جو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بس ایک ہی بیٹی ہیں، یہ غلط ہے۔ حضور علیہ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، یہاں اللہ نے لفظ بنات استعمال فرمایا۔ تو فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہ جب باہر نکلا کریں تو ایک بڑی جلباب، بڑی چادر اپنے اوپر لے لیں اور اس کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈھلکا لیں، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں گھونگھٹ نکالنا، یعنی گھونگھٹ نکال کر تو پھر وہ باہر جائیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے تاکہ کوئی ان کو ستانے نہ پائے۔ اس کے بعد یہ یعنی صحابیات جب نکلتی تھیں تو بالکل وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلا کرتی تھیں۔ اب فرمایا کہ جو لوگ جن کے ذہن گندے ہوتے ہیں، اگر یہ منافقین باز نہ آئے اور جن کے دلوں میں بد نظری کا اور شہوت پرستی کا مرض ہے، یہ لوگ باز نہ آئے، اور جو مدینے میں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، مختلف سکینڈلز بناتے ہیں، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے، جی اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر یہ مدینے میں بہت کم دن رہنے پائیں گے۔ ملعونین، یہ لوگ لعنتی ہیں، یعنی ان کا یہ جو کردار ہے یہ ایسا کردار ہے جو معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا مرتکب ہے اور فساد برپا کرنے کا سبب بنے گا۔ تو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ملعون ہیں۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، حکومت کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جہاں یہ پائے جائیں انہیں پکڑا جائے اور ان کو بے دردی سے قتل کیا جائے تاکہ معاشرے میں بے حیائی کی جڑیں وہ کاٹ دی جائیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہم کہہ رہے، پہلی امتوں میں بھی سنت اللہ کا طریقہ یہی رہا، اللہ نے ہمیشہ بے حیائی اور فحاشی کا انسداد فرمایا ہے، اور اللہ کی اس سنت میں، اللہ کے اس طریقے میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف شدید ایکشن لینا چاہیے۔ جب اس معاملے میں ڈھیل کی جاتی ہے اور یہ جو کچھ ویڈیوز بنا کر پھیلائی جاتے ہیں اور اس سے چسکے لیے جاتے ہیں، یہ معاشرے میں فساد کا سبب ہے۔ فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو، کچھ معلوم نہیں، قیامت قریب ہی ہو۔ وہ ایک تو ہے قیامت کبریٰ، وہ تو آئے گی اپنے وقت پر، جب بھی آئے گی اس کا بھی اگرچہ کوئی ٹائم مقرر نہیں، لیکن ایک قیامت صغریٰ بھی تو ہے۔ انسان کی موت آئی تو سمجھیے اس کی قیامت تو آ گئی، اس لیے کہ آخرت کے جتنے معاملات ہیں وہ اس کے ساتھ اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے اور یہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کہ ہم نے اللہ کا کہا مانا ہوتا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانا ہوتا۔ وہاں جا کر انسان پچھتائے گا۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ اب ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی راہ سیدھی کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں، ورنہ قیامت میں پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے لیڈروں کی اور اپنے پیروں کی، جو یہ لوگوں کو بھٹکانے والے لوگ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، سادتنا کا لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا گیا، سادتنا یعنی جنہیں ہم خیر وہ ایک دوسرا مفہوم آ جائے گا اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں۔ تو جو لوگ اپنے مذہبی لیڈروں کی یا اپنے سیاسی لیڈروں کی اللہ اور رسول کو چھوڑ کر جو غلط راہ پہ چل رہے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اللہ یہ بتا رہا ہے دوسرے لوگ جو پیروکار ہیں، فالوورز ہیں، وہ کہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت فرما۔ تو قیامت کا یہ منظر وہ سامنے آئے گا۔ اب فرمایا کہ اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ
علیہ السلام کو اذیت دی تو اللہ نے انہیں بری کر دیا لوگوں کے بہتان سے۔ اس میں ایک واقعے کی جانب اشارہ کیا گیا، اور اس سے پہلے یعنی اس واقعے کے پس منظر میں ہمیں یہ نصیحت فرمائی گئی کہ وما لکم ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ۔ اب آخر میں نصیحت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور بات کہو سیدھی سیدھی کہا کرو، یعنی جس بات میں عدل اور اعتدال ہو، سچی بھی ہو اور عدل کے ساتھ، سچی بات کو اچھے انداز میں کہو، سیدھی بات کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے اعمال کو اللہ سنوار دے گا، دنیاوی کام بھی سدھرتے چلے جائیں گے، اور آخرت میں اللہ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی تقوی کی برکت سے اور زبان پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے۔ زیادہ فساد اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان کی زبان وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، جو منہ میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، وہ منہ سے کہہ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی، اور کہا کہ کون یہ امانت اٹھائے گا، یہ امانت کا بوجھ، یہ بار امانت کون اٹھائے گا؟ تو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں، بڑی بڑی یہ مخلوق، انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، بڑا بوجھ ہے، یہ ڈر گئے۔ حضرت انسان کو کہا تو انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ ہاں، یہ چھوٹی سی مخلوق، کہاں پہاڑ ہمالا اور کہاں یہ چھوٹا سا انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہاں، بڑا ناترس ہے اور بڑا نادان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ اب کہہ تو دیا، امانت وہ اپنے کندھوں پر اس کا بوجھ لے لیا، اب جو اس امانت کا حق نہیں ادا کرتا، وہ منافقین ہوں یا مشرکین ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ اور جو اس امانت کا حق ادا کرتے ہیں، مومنین مرد ہیں، عورتیں ہیں، تو اللہ ان کے حال پر توجہ فرمائے گا اور مہربانی فرمائے گا۔ اس آیہ کریمہ سے جو بعد کی آیت ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امانت تھی، اپنے اختیار سے ایمان لاؤ اور حکم کی پابندی کرو۔ ساری زمین، آسمان، سب اللہ کے حکم میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نافرمانی کرنے کا، لیکن یہ ایک آزمائش کہ اختیار دے رہے ہیں اور پھر تم نے ایمان لانا ہے، نہ لاؤ یہ بھی تمہیں اختیار ہے، پھر اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ اختیاری ایمان اور پابندی حکم کی امانت تھی جو انسان نے اٹھائی، اور اب لازم ہے کہ اسے پورا کرے۔ بس آج انہی مضامین پر اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان اور قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ رمضان اور قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ادب کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنا ادب، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، اور جتنے تیرے پیارے ہیں ان سب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔